بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4۔ انہوں نے جس طرح سے ڈارک مین کو ہلاک کیا ہے اس کا میں ان سے بھرپور بدلہ لوں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان کے انجام تک نہ پہنچا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے ایک سی شارک شپ تو کیا، اگر کرونیا میں بھی جا کر کارروائی کرنا پڑے تو میں وہاں بھی جاؤں گی اور انہیں وہاں زندہ درگور کر دوں گی۔ لیڈی فونڈا نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کا چہرہ خونخوار شیرنی جیسا بھیانک ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں سی پھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی بھی حال میں اسرائیل نہیں آنا چاہیے، اور یہ ان کی زندگی کا آخری مشن ہونا چاہیے جس میں انہیں ناکامی کے ساتھ موت کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ کرنل ڈراس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ اس بار ان سب کی موت طے ہے، اور وہ بھی لیڈی فونڈا کے ہاتھوں سے۔ میں ان کی بوٹیاں اڑا دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیڈی فونڈا نے خونخوار لہجے میں کہا۔ جاؤ، ابھی اپنی فورس لے کر سمندر میں چلی جاؤ، اور جیسے ہی کرونیا سے آنے والا مال بردار شپ سی شارک اس طرف آ جائے اسے تباہ کر دو، تاکہ عمران اور اس کے ساتھی ہر صورت ہلاک ہو جائیں۔ کرنل ڈراس نے کہا تو لیڈی فونڈا سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یس چیف، اب میں آپ سے تب ملوں گی جب میرے پاس آپ کے لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر ہوگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ لیڈی فونڈا نے اس بار غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ میں ناکامی کی خبر سننا پسند نہیں کرتا۔ کاپر ہیڈ کا کوئی بھی ایجنٹ ناکام ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میں ناکام ہونے والے ایجنٹ کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیتا ہوں۔ کرنل ڈراس نے کہا۔ یس چیف، آپ بے فکر رہیں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں ہلاک نہ کر سکی تو میں آپ کے سامنے آنے کی بجائے اپنے ہاتھوں خود کو گولی مارنا پسند کروں گی، لیکن ایسا وقت نہیں آئے گا۔ موت اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہی مقدر بنے گی، لیڈی فونڈا نے کہا، اور پھر وہ مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر کرنل ڈراس ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ لیڈی فونڈا ایک ایسی خونخوار شیرنی ہے جو ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے ہلاک کر کے اس کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ٹاسک اس نے لیڈی فونڈا کو دیا تھا، جو اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتی۔ اور کرنل ڈراس جانتا تھا کہ لیڈی فونڈا ایک بار جو ٹھان لیتی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک لڑا دیتی ہے۔ لیڈی فونڈا اپنی ذہانت اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عمران اور اس کے ساتھیوں پر موت بن کر ٹوٹ پڑے گی، جس سے بچنا عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناممکن ہوگا۔ عمران اس وقت اپنے 4 ساتھیوں جولیا، تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر کے ہمراہ کرونیا کے ایک چھوٹے سے شہر ارنگا کے ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ جولیا نے عمران کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ ان کا مشن اسرائیل کے خلاف ہے، اور انہیں چونکہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسرائیل میں ایم کے میزائل بنانے والے لیبارٹری کہاں ہے، اس لیے انہیں وہاں جا کر شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمران چونکہ پوری دنیا میں مخبری کے مخصوص نیٹ ورک سے رابطے میں ہے، اس لیے اگر وہ ان کے ساتھ ہوگا تو انہیں شدید دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی اسرائیلی سیکرٹ ایجنسیاں پاکیشیا سیکرٹ سروس سے زیادہ عمران سے خائف رہتی ہیں، اس لیے عمران کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے۔ جولیا کی اس بات پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تنویر نے جولیا کے فیصلے پر منہ ضرور بنایا تھا، لیکن اس نے بھی عمران کو ساتھ لے جانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جولیا نے اپنے اس فیصلے سے چیف کو مطلع کیا تو چیف نے بھی جولیا کے فیصلے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور پھر جولیا کے کہنے پر اسرائیل کے خلاف اس مشن پر عمران کو ہی ان کا لیڈر بنا دیا گیا۔ چیف نے یہ اختیارات بھی عمران کو دے دیے کہ وہ عمران میں جسے چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے،
اور جسے چاہے ڈراپ کر سکتا ہے۔ عمران چونکہ سنجیدہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سنجیدگی سے ممبران کے ساتھ اس مشن کے حوالے سے طویل ڈسکس کی، اور پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیلی مشن پر اپنے ساتھ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں لے جائے گا۔ ان کا مقابلہ چونکہ اسرائیل کی منجھی ہوئی اور فعال ایجنسی کاپر ہیڈ سے ہونے کا احتمال تھا، اس لیے ان کی تعداد جتنی کم ہوگی وہ اتنا ہی جلد مشن مکمل کر سکیں گے۔ چنانچہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو ڈراپ کر دیا گیا اور باقی ساتھیوں کو عمران نے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو عمران کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ صورتحال سمجھ رہے تھے۔ عمران نے انہیں گورننگ ٹیم کی حیثیت سے ہر وقت تیار رہنے کا کہا تھا کہ اگر اسے ضرورت پڑی تو وہ انہیں اپنی مدد کے لیے کسی بھی وقت اسرائیل بلا سکتا ہے، اور ان کو اسرائیل پہنچانے کی ذمہ داری ظاہر ہے ایگزیکٹو کی ہی ہوگی۔ طویل ڈسکس کے بعد عمران نے ان سب کو کرونیا لے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس کے فیصلے پر سب کو حیرت ہوئی تھی کہ کرونیا اور اسرائیل ایک دوسرے سے انتہائی فاصلے پر تھے۔ اگر وہ کرونیا سے اسرائیل کی طرف روانہ ہوتے تو انہیں اسرائیل پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ سکتا تھا، لیکن عمران نے جب انہیں بتایا کہ وہ کرونیا سے کسی تجارتی جہاز کے ذریعے زیادہ آسانی سے اور سیف انداز میں اسرائیل پہنچ سکتے ہیں تو وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ عمران کے کہنے پر چیف نے ان کے کرونیا جانے کے تمام انتظامات مکمل کروا دیے، اور پھر وہ سب میک اپ کر کے کرونیا روانہ ہو گئے۔ عمران کرونیا جا کر کیا کرنے والا تھا اور کس طرح سے کرونیا سے اسرائیل پہنچنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمران نے اگر کرونیا جانے کا سوچا ہے تو پھر اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی خاص مقصد ہی ہوگا، ورنہ عمران اس قدر طویل راستہ اختیار کرے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ سب خاموشی سے عمران کے ساتھ کرونیا پہنچ گئے تھے۔ چیف نے ان کے لیے کرونیا کے ایک ہوٹل میں کمرہ ریزرو کروا دیا تھا۔ وہ سب اس ہوٹل میں پہنچ گئے اور پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عمران نے رات کو ہوٹل میں ہی گزاری تھی، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ ان سب کو ہوٹل میں چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ اس نے جولیا سمیت کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ شام کے وقت جب عمران تھکا ہارا واپس آیا تو سب جولیا کے روم میں موجود تھے۔ وہ سب عمران کی جانب تیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ جولیا اسے غسیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ جولیا نے اسے دیکھ کر تیز لہجے میں پوچھا۔ ایک ضروری کام سے گیا تھا، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر ایک صوفے پر یوں دھپ سے گر گیا جیسے وہ بے حد تھک گیا ہو۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کون سے ضروری کام سے گئے تھے؟ اگر تمہارا جانا اتنا ہی ضروری تھا تو تم بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ جب میں گیا تھا تو تم سب سوئے ہوئے تھے۔ تم سب چونکہ طویل سفر سے تھک کر سوئے تھے، اس لیے میں نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ اگر تمہیں ہمارا اتنا ہی خیال تھا تو جس کام کے لیے جا رہے تھے اس کے بارے میں لکھ کر ہمارے لیے پیغام چھوڑ جاتے۔ تمہارے غائب ہونے کی وجہ سے ہم سب پریشان تھے، جولیا نے کہا۔ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پر گئے کہاں تھے؟ جولیا نے اس کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اجازت دو تو سانس لے لوں، پھر سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ عمران صاحب ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ لگتا ہے انہوں نے چیف کی بات دل پر لے لی ہے، صفدر نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا سنجیدہ رہنا ہی اچھا ہے، تنویر نے فوراً کہا تو جولیا اسے گھور کر رہ گئی۔ عمران نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ منگواؤں تمہارے لیے؟ جولیا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر کافی پلا دو تو مہربانی ہوگی، عمران نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے صفدر کو اشارہ کیا تو صفدر نے سائیڈ پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور بٹن پریس کر کے روم سروس کو سب کے لیے کافی بھجوانے کا کہہ دیا۔ لگتا ہے کافی دور گئے تھے جو اس قدر تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں۔ جولیا نے عمران کی جانب ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا۔ ہاں، عمران نے روکھے سے انداز میں کہا۔ عمران پلیز اس قدر روکھے انداز میں بات نہ کرو، سنجیدہ رہنے کے لیے میں نے نہیں، چیف نے تمہیں حکم دیا تھا۔ جولیا نے عمران کو روکھا لہجہ سن کر تڑپ کر کہا۔ تو میں آپ کو کب مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔
عمران تم سے آپ پر آ گیا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنا شوق پن اور تمام تراریاں ترک کر کے واقعی سنجیدگی اختیار کر چکا ہو۔ اب میں تم سے آپ ہو گئی، جولیا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ڈپٹی چیف ہیں مس جولیا، یہ درست ہے کہ اس مشن کے لیے لیڈر مجھے بنایا گیا ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں اس حقیقت کو نہ بھولوں کہ آپ ڈپٹی چیف ہیں، اور میں جو کچھ بھی کروں آپ کے مشورے کے بغیر نہ کروں، اور ڈپٹی چیف ہونے کے ناطے میں اسی طرح آپ کا احترام کروں جیسا دوسرے ممبر کرتے ہیں۔ عمران نے اسی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ مس جولیا ہماری ڈپٹی ہیں، عمران صاحب آپ کی نہیں۔ آپ سیکرٹ سروس کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں، اس لیے آپ پر کوئی قدغن نہیں کہ آپ مس جولیا کو ڈپٹی چیف سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ صفدر نے کہا، میں مانتا ہوں کہ میں سیکرٹ سروس کا باقاعدہ ممبر نہیں ہوں، لیکن میں سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ کام تو کرتا ہوں، اس لیے مجھ پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ میں خود کو ممبر سمجھ کر چیف اور ڈپٹی چیف کا احترام کروں۔ عمران نے تلخ لہجے میں کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر رک گیا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ تم بتائے بغیر کہاں گئے تھے اور اب تک کیا کرتے رہے تھے؟ عمران کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر جولیا بھی تلخ لہجے میں بولی، یس مس جولیا، کیوں نہیں، میں آپ کو سب کچھ بتانے کا پابند ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونیا اور اسرائیل میں گہرے روابط ہیں، اور اسرائیل کی درآمدات اور برآمدات کا 80% کام کرونیا سے ہی ہوتا ہے۔ ان درآمدات اور برآمدات کی ترسیل زیادہ تر سمندری راستوں سے کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے کئی مال بردار شپ کرونیا آتے ہیں، اور کرونیا کے مال بردار شپس، جن میں تیل بردار شپ بھی شامل ہوتے ہیں، اسرائیل جاتے ہیں۔ باقی دنیا سے آنے والے شپس کو اسرائیلی بیچ سمندر میں ہی روک لیتے ہیں، اور جب تک ان کی چیکنگ مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ کسی بھی شپ کو اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر انہیں کسی شپ پر ذرا سا شک ہو جائے تو وہ اس شپ کو واپس اسی ملک روانہ کر دیتے ہیں جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے۔ لیکن جو شپ کرونیا سے آتے ہیں ان کی چیکنگ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن انہیں زیادہ دیر روکا نہیں جاتا، اور معمول کی چیکنگ کے بعد انہیں اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم کرونیا جا کر کسی شپ میں پہنچ جائیں تو ہم دوسرے راستوں کی نسبت زیادہ آسانی سے اسرائیل پہنچ جائیں گے۔ گو کہ کرونیا سے اسرائیل جانے کے لیے ہمیں طویل سفر کرنا پڑتا، لیکن ہم بحفاظت اسرائیل داخل ہو سکتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے میں آپ سب کو کرونیا لایا تھا، اور اب چونکہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اس لیے مجھے ان شپس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی جو بغیر کسی چیکنگ کے اسرائیل آتے جاتے تھے۔ میں اسی کام کے لیے گیا تھا، اور ظاہر ہے اس کام میں مجھے خاصا وقت لگ سکتا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ عمران نے سنجیدگی سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا، تو کیا تم نے معلوم کر لیا ہے کہ کرونیا سے ایسے کون سے مال یا تیل بردار شپ اسرائیل جاتے ہیں جن کی چیکنگ نہیں کی جاتی؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، کرونیا میں اتفاق سے فلسطینی جہاد کی تنظیم الاسد کا سربراہ الاسد موجود تھا، جس کے شپ کمپنیوں سے گہرے روابط ہیں۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور پھر اس کے ساتھ کرونیا کی ایک شپنگ کمپنی میں پہنچ گیا جس کے شپ اسرائیل کے لیے مال برداری میں استعمال ہوتے ہیں۔ شپنگ کمپنی کے مالک کا نام کریگ ہے۔ الاسد مجھے کریگ کے پاس لے گیا تھا۔ الاسد اور کریگ دوست ہیں۔ کریگ شپنگ کمپنی کی آڑ میں کئی غیر قانونی کام بھی کرتا ہے۔ اس کا شمار کرونیا کے بڑے اسمگلرز میں ہوتا ہے۔ شراب، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ میں وہ ملوث رہتا ہے۔ یہ سب کام وہ انتہائی رازداری سے کرتا ہے، اور وہ چونکہ یہودی نہیں ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر اور انتہائی خفیہ انداز میں فلسطینیوں کی بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ فلسطینیوں کو اسرائیل پہنچانے اور وہاں سے نکالنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ مددگار ہونے کے باوجود وہ ایک لالچی انسان ہے، اور فلسطینیوں کی مدد بھی وہ بغیر معاوضے کے نہیں کرتا، لیکن وہ چونکہ اپنے کام کا ماہر ہے، اس لیے الاسد نے اسے اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور وہ اسی کی مدد سے کئی بار اسرائیل بھی جا چکا ہے، اور محفوظ طریقے سے اسرائیل سے واپس بھی آ چکا ہے۔ اس نے میری کریگ سے بات کرا دی ہے۔ کریگ کا ایک سی شارک نامی شپ جو اسرائیل میں کرونیا سے تیار ہونے والی شراب کی بڑی کھیپ لے جاتا ہے، اور یہ واحد جہاز ہے جسے اسرائیلی حدود میں چیک نہیں کیا جاتا۔ چیکنگ کے طور پر کوسٹ گارڈز شپ پر آتے ضرور ہیں، لیکن وہ بغیر کارروائی کیے اس شپ کو اسرائیل روانہ کر دیتے ہیں۔ کریگ نے مخصوص معاوضے پر
ہم پانچوں اور الاسد کو اسرائیل لے جانے کی حامی بری ہے۔ وہ ہمیں سی شارک میں شپ کر کے کروو کے روپ میں اسرائیل لے جائے گا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ شو۔ یہ شپ یہاں سے روانہ کب ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ شپ لوڈڈ ہے، آج رات اسے سی پورٹ سے نکال دیا جائے گا۔ ہمیں رات 12 بجے سی پورٹ پہنچنا ہے اور پھر ہمیں اس شپ کے کریو کے روپ میں شپ پر سوار ہونا ہے۔ عمران نے کہا، اگر ہم آج رات اس شپ میں سوار ہوتے ہیں تو ہم کب تک اسرائیل پہنچیں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہاں سے اسرائیل 6 دن کی دوری پر ہے، آج سے ٹھیک 6 دن بعد ہم اسرائیل میں ہوں گے، عمران نے کہا۔ اور اس شپ سے ہم اسرائیل کے کس حصے میں ڈراپ ہوں گے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اس کی ساری ذمہ داری الاسد نے لی ہے کہ وہ ہمیں اسرائیل کے ایسے حصے میں لے جائے گا جہاں سے آگے بڑھنے میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، کیا کریگ کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں اور کس مقصد کے لیے اسرائیل جانا چاہتے ہیں؟ تنویر نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کریگ کو صرف معاوضے سے مطلب ہے، اسے گارنٹیڈ چیک دے دیا گیا ہے، آپ چاہے اس کے شپ میں عسکریت پسندوں کا گروپ ہی کیوں نہ بھیج دیا جائے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بہرحال الاسد نے اسے ہم سب کو اپنا دوست ہی بتایا ہے۔ عمران نے کہا، اب الاسد کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے ضروری کام کر رہا ہے، رات کو وہ ہمیں سی پورٹ پر ہی ملے گا، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ صفدر فوراً اٹھا اور تیز سے قدم چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ویٹر موجود تھا جو اس کا آرڈر سرو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک ٹرالی میں کافی کے 5 مگ لایا تھا۔ میں لے جاتا ہوں، تم جاؤ، صفدر نے کہا تو ویٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹرالی اس کے حوالے کر کے واپس جانے لگا۔ صفدر ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا اور پھر اس نے کافی کا ایک مگ اٹھا کر پہلے عمران کو دیا اور پھر باقیوں کو سرو کرنے لگا۔ شپ میں کرو کے روپ میں جانے کے لیے کیا ہمیں خاص میک اپ کرنے ہوں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، جو افراد پہلے کرو کی حیثیت سے اس شپ میں جا رہے تھے، کریگ نے انہیں ڈراپ کر دیا ہے، ہمیں صرف ان کے میک اپ کرنے ہوں گے۔ ان کے اصل کاغذات ہمیں دے دیے جائیں گے تاکہ ضرورت کے وقت ہم ان کا استعمال کر سکیں۔ عمران نے کہا، تم کرو گے ہمارا میک اپ؟ جولیا نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس حکم پر ضرور عمل کروں گا، عمران نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا، اور جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تو کیا تم میرے ہر حکم پر ایسا ہی کہو گے جیسا اب کہا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ سوائے سنجیدگی ختم کرنے کے، میں آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا پابند ہوں، مس جولیا، عمران نے کہا تو جولیا غصے سے ہون بھیج کر رہ گئی۔ عمران اس کی بات سمجھ گیا ہے کہ وہ اسے سنجیدگی ختم کرنے کے لیے کہے گی، اسی لیے اس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ سوائے سنجیدگی چھوڑنے کے وہ اس کے ہر حکم پر عمل کرے گا۔ ہمیں رات کو یہاں سے کس وقت نکلنا چاہیے؟ جولیا نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ سی شارک رات 12 بجے پورٹ چھوڑ دے گا۔ سی پورٹ تک جانے کا یہاں سے 2 گھنٹوں کا راستہ ہے، ہمیں شپ کے نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچنا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 9 بجے تک یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ 9 بجے نکلیں گے تبھی ہم 1 گھنٹہ پہلے سی پورٹ پہنچ سکیں گے، جولیا نے کہا۔ یس مس جولیا، عمران نے سعادت مند شوہروں کی طرح جواب دیا اور جولیا اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کافی پی لوں، عمران نے اسی انداز میں کہا تو جولیا نے ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ پی لو، جولیا نے بے چارگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا تو جولیا جیسے جل کر رہ گئی۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی عمران کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں عمران کا اس قدر سنجیدہ رہنا بے حد کھل رہا تھا، لیکن چونکہ عمران نے چیف کے حکم سے سنجیدہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ بھلا اسے کیا کہہ سکتے تھے۔ لگتا ہے کہ اس بار عمران صاحب نہیں، ہمارے ساتھ عمران صاحب کے روپ میں کوئی اور آیا ہے جو ہمیں پرایا سمجھ کر ہم سے اس قدر روکھے انداز میں پیش آ رہا ہے، صفدر نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، نہ جانے کیوں عمران کی سنجیدگی اب مجھے بھی بری لگنا شروع ہو گئی ہے، تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل اور صفدر اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ تنویر کو بھی عمران کی سنجیدگی بری لگ سکتی ہے، یہ واقعی انہونی سی بات تھی۔ مس جولیا، اگر آپ اجازت دیں
تو میں کافی پینے کے بعد اپنے روم میں چلا جاؤں؟ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ہو ٹھیک ہے، جاؤ، چلے جاؤ، جولیا نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ شکریہ مس جولیا، عمران نے کہا تو جولیا اس بار گراہ کر رہ گئی۔ عمران اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کافی کے سپ لیے اور پھر وہ مگ خالی کر کے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں 2 گھنٹے ریسٹ کروں گا اور پھر میں یہیں آ جاؤں گا، عمران نے کہا تو اس بار جولیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عمران صاحب کا یہ سنجیدہ رویہ کم از کم میرے لیے تو بے حد تکلیف دہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے عمران صاحب کو اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ عمران کے جانے کے بعد کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، عمران صاحب نے چیف کی سخت باتوں کو دل سے لگا لیا ہے۔ اب شاید ہی ان کا موڈ ٹھیک ہو۔ صفدر نے کہا، کیسے ٹھیک نہیں ہوگا اس کا رویہ؟ میں اس کا دماغ درست کر دوں گی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد عمران دوبارہ وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پر بدستور سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ان سب کو وہ تصویریں دی جن کے ان سب کو میک اپ کرنے تھے۔ ہمیں ان افراد کے میک اپ کرنے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں جنہیں سی شارک سے ڈراپ کر کے ہمیں لے جایا جا رہا ہے، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن عمران صاحب، کیا ہمارا اس ہوٹل سے میک اپ کر کے جانا مناسب رہے گا؟ اگر ہم یہاں سے مختلف شہروں میں نکلیں تو کیا ہوٹل کی انتظامیہ چونکے گی نہیں؟ صفدر نے کہا، نہیں، ہم یہاں میک اپ نہیں کریں گے۔ میری الاسد سے فون پر بات ہوئی ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے ایک گاڑی بھیج رہا ہے۔ گاڑی میں اس کے اعتماد کا آدمی ہے۔ گاڑی میں جب ہم سی پورٹ کی طرف روانہ ہوں گے تب ہم گاڑی میں ہی میک اپ کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو ان سب نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر ہوٹل سے نکلے جا رہے تھے۔ ہوٹل سے عمران انہیں ایک مخصوص پوائنٹ پر لے آیا جہاں سفید رنگ کی ایک وین موجود تھی۔ عمران نے اس وین کی نمبر پلیٹ دیکھی اور پھر عمران اور ڈرائیور کے درمیان مخصوص کوڈز کا تبادلہ ہوا اور پھر عمران نے مطمئن ہو کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب وین میں سوار ہو کر سی پورٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ عمران ڈرائیور کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ اس کے ساتھی وین کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے تھے۔ جب وین نے تقریباً آدھا راستہ طے کر لیا تو عمران نے وین رکوائی اور پھر وہ وین کے پچھلے حصے میں آ گیا اور اس نے وین میں ان کے میک اپ کرنے شروع کر دیے۔ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ نئے میک اپ میں سی پورٹ پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وین سی پورٹ کی پارکنگ ایریا میں داخل ہوئی، دائیں طرف موجود ایک بڑی سی کار سے ایک لمبا تڑنگا اور مضبوط جسم والا نوجوان نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا اس وین کے پاس آ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی وین سے نکل کر باہر آ گئے تو وہ نوجوان عمران کے پاس آ گیا۔ یہ الاسد ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے نوجوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے الاسد کو اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ اس نے ظاہر ہے الاسد کو ان کے اصلی نام بتانے سے گریز ہی کیا تھا۔ الاسد انہیں لے کر ایک بڑے شپ پر آ گیا۔ شپ کے کپتان کا نام نائڈو تھا۔ الاسد اس سے پہلے مل ہی چکا تھا اور نائڈو کو چونکہ شپ کے اونر کی طرف سے انہیں ساتھ لے جانے اور اسرائیل ڈراپ کرنے کے لیے خصوصی احکامات دے دیے گئے تھے، اس لیے اس نے الاسد، عمران اور اس کے ساتھیوں کو شپ میں ویلکم کہا تھا اور انہیں رہنے کے لیے شپ کے نچلے حصے میں ایک بڑا کیبن فراہم کر دیا تھا۔ وہ چونکہ شپ میں کریو کی حیثیت سے آئے تھے اس لیے کپتان نائڈو نے انہیں فی الحال آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ سب کیبن میں آ گئے اور پھر 1 گھنٹے کے بعد شپ نے سی پورٹ چھوڑ دیا اور سمندر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شروع میں اس کی رفتار کافی کم تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کی رفتار میں نمایاں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ الاسد، عمران اور اس کے ساتھیوں نے شپ کے کریو کا مخصوص لباس پہن لیا تھا اور وہ کیبن سے نکل کر جہاز کے ڈیک پر آ گئے تھے۔ کریو کے دوسرے افراد کو شک نہ ہو اس لیے عمران نے انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ رہنے کی ہدایت دی تھی، اس لیے وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ جہاز کے مختلف حصوں پر چلے گئے تھے۔ الاسد اور عمران جہاز کے اگلے حصے میں آ گئے اور ریلنگ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر جہاز کے اگلے سرے کو سمندر کی لہریں کاٹ کر آگے بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ سمندر میں سکون تھا اور سی شارک انتہائی سبک رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
آسمان بھی صاف تھا، لیکن ہواؤں کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اگر راستے میں موسم خراب نہ ہوا اور سی شارک اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ 5 دن میں اسرائیل میں ہوں گے۔ الاسد نے اپنے ارد گرد دیکھا تو پھر کسی کو نہ پا کر سائیڈ میں کھڑے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، سمندر پرسکون ہے اور آسمان بھی صاف ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان 5 دنوں میں راستے میں ہمیں کسی طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، سمندری موسم تبدیل ہونے میں وقت نہیں لیتا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب آسمان پر بادل چھا جائیں اور ہوائیں تیز ہو کر طوفان کی شکل اختیار کر لیں۔ میں ان راستوں میں پہلے بھی کئی بار سفر کر چکا ہوں۔ صاف ستھرا آسمان اور پرسکون سمندر ہونے کے باوجود موسم اچانک تبدیل ہو کر انتہائی خوفناک طوفانوں کا روپ دھار لیتا ہے کہ جہاز سمندر پر ڈولنا شروع ہو جاتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جہاز اب ڈوبتا کہ تب ڈوبتا۔ الاسد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں واقعی سمندری موسموں کے تغیرات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب بدل جائے۔ عمران نے جواب دیا، پرنس کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ الاسد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن اس بارے میں ابھی کچھ نہ پوچھو تو اچھا ہوگا، کیونکہ جہاز اور سمندر کے بھی کان ہو سکتے ہیں۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ اس نے عادت کے مطابق دیواروں کے کانوں کی جگہ جہاز اور سمندر کے کانوں کی نئی بات کی تھی، جس پر الاسد بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں جس مقصد کے لیے جا رہے ہو، اگر وہاں تمہیں کسی بھی مرحلے پر میری ضرورت ہو تو مجھے صرف ایک کال کر لینا۔ تمہاری اس کال پر میں فوراً تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ الاسد نے کہا، اگر تم بھابھی کے پاس ہوئے تو؟ عمران نے مسکرا کر کہا، میں سمجھا نہیں۔ الاسد نے کہا، اور پھر وہ اچانک کھلکھلا کر ہنسنا شروع ہو گیا، جیسے اسے عمران کی بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہو۔ عمران کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر کیا وہ اپنی بیوی کے پاس ہوا تو کیا وہ اسے بھی چھوڑ کر آ جائے گا؟ عمران کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ الاسد کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر آنے کا کہنا چاہ رہا ہو۔ ہاں ہاں بالکل، میں تمہارے لیے اپنی بیوی بچوں سمیت سب کو چھوڑ کر آ سکتا ہوں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ الاسد نے کہا تو عمران بھی جواباً ہنس پڑا۔ اسی لمحے جولیا تیز تیز چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ جولیا کو اس طرف آتے دیکھ کر عمران کے ہونٹوں سے ہنسی یوں غائب ہو گئی جیسے کافور کی بو لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا جہاز کی سیر کر کے آتا ہوں، الاسد نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر جولیا بھی ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور غور سے عمران کی جانب دیکھنے لگی۔ فرمائے، کیا پوچھنا ہے؟ عمران نے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ پہلے اپنا رویہ درست کر لو، پھر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، ورنہ نہیں۔ جولیا نے اس کے لہجے میں سختی محسوس کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، سوری مس جولیا، میں اس وقت مشن پر ہوں اور چیف کے احکامات ہیں کہ میں اس مشن میں کسی بھی قسم کی احمقانہ بات نہ کروں۔ میرا لہجہ سخت ضرور ہے لیکن کڑوا نہیں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تم سے اب اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک تم اپنے لہجے کی سختی ختم نہیں کرتے۔ جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ مجھ سے کچھ پوچھنے آئی تھی؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں پوچھنا مجھے تم سے، جولیا نے تلخی سے کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتی ہوئی واپس اس طرف بڑھ گئی جس طرف سے وہ آئی تھی۔ عمران اسے جاتا دیکھ کر دھیمے انداز میں مسکرا دیا۔ کچھ فاصلے پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے۔ ان کی نظریں عمران اور جولیا پر ہی جمی ہوئی تھی، جیسے وہ ان دونوں کا رد عمل دیکھ رہے ہوں، اور جب جولیا کو انہوں نے غصے میں عمران کے پاس سے واپس جاتے دیکھا تو ان کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ یہ عمران کیا کر رہا ہے؟ اسے مس جولیا سے اس انداز میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، عمران صاحب پر چیف کے غصے کا بھوت سوار ہے، اب یہ کسی خاص طریقے سے ہی اترے گا، ورنہ عمران صاحب کا رویہ مس جولیا تو کیا ہم سب سے بھی ایسا ہی رہے گا۔ پارٹ نمبر 4 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 98 سے سماعت فرمائیے۔